السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر نصیر صاحب، امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم موجود ہیں سکون چیریٹی کے کچن میں، جو پچھلے 4 مہینوں سے آپ کی وجہ سے آباد تھا۔ ان 4 مہینوں میں ہم روز کے حساب سے 2 دیگیں بناتے تھے، وہ ہم کن جگہوں میں دیتے تھے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ دن کی شروعات ہوتی تھی ہمارے سکون چیریٹی کے کچن سے۔ روزمرہ کے حساب سے ہم 2 دیگیں بناتے تھے، پھر جاتے تھے ان لوگوں کی طرف جو صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، سڑکوں کے کنارے دھوپ کی تپش میں اینٹ ریت اور سیمنٹ کے درمیان اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں، مگر اکثر پیٹ خالی لے کر واپس لوٹتے ہیں۔ کسی کے گھر بچے بھوک کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی ماں کی دوائی ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور کوئی صرف ایک وقت کے کھانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہوتا ہے۔ جب ہم چوک میں روزانہ چاول دیتے تھے تو صرف کھانا نہیں، ہم ان کے چہروں پر مسکراہٹ، دلوں میں سکون اور آنکھوں میں امید دیکھتے تھے۔ یہ سب آپ کے تعاون سے ممکن ہوا۔ جتنا پیٹ بھر جاتا ہے آدمی کا۔ لوگ جاتے ہوئے بس یہی کہہ رہے تھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور کوئی کہہ رہا تھا، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے۔ یہ دعائیں آپ تک پہنچانا ہمارا فرض تھا۔ پھر باری آتی ہے ہسپتالوں کے، جو سرکاری ہسپتال ہوتے ہیں یتیم، مسکین، کمزور لوگوں کے لیے۔ یہ وہ وقت تھا جب ہسپتال میں آنے والے بہت سے لوگ بھوکے ہوتے تھے، مریض ہو یا ان کے ساتھ والا بندہ۔ دن بھر کے دوڑ بھاگ کے بعد ان کے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا۔ کمزوری، تکن اور فکر چہروں سے صاف نظر آتی تھی۔ پھر ہم نے آپ کی بدولت ایک چھوٹی سی کوشش کی۔ روزانہ کے بنیاد پر ہم ہسپتال میں آنے والے لوگوں کو سادہ مگر باعزت کھانا چاول فراہم کرنا شروع کر دیا۔ یہ صرف کھانا نہیں تھا، یہ ایک سہارا تھا۔ جب لوگوں کو کھانا ملا تو ان کے چہروں پر سکون آ گیا، بھوک کم ہوئی تو حوصلہ بڑھا، اور دل سے دعائیں نکلی۔ یہ چاول نہیں تھے، یہ امید تھی۔ ہماری کوشش ہے کہ کوئی بھی ہسپتال میں بھوکا نہ رہے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ یہ سب آپ کی بدولت ہوا کہ آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ پھر باری آتی ہے بٹے کی، جہاں پر اینٹیں بنائی جاتی ہے۔ جب سردی اپنی عروج پر تھی، ہم اینٹوں کے بٹے پر گئے تھے۔ وہاں ہمارے محنت کش بھائی صبح سویرے ٹھنڈی ہوا اور دھند میں کام کر رہے تھے۔ کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے اور چہروں پر تکن صاف نظر آ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ رزق حلال کے لیے مسلسل محنت کر رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ ایک ٹائم کا کھانا بنا کے 2-3 دن تک استعمال کرتے تھے۔ سردی کے اس موسم میں ایک وقت کا گرم کھانا بھی ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے ہم ان کے پاس گرم کھانا لے کر گئے۔ جب ہم نے کھانا تقسیم کیا تو ان کے چہروں پر جو خوشی آئی وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس دن ہمیں احساس ہوا کہ کبھی کبھی کسی کے لیے ہم جو معمولی سمجھتے ہیں وہی اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر باری آتی ہے مدرسوں کی۔ الحمدللہ یہ وہ خدمت ہے جو ہم پہلے باقاعدگی کے ساتھ انجام دیتے رہے۔ روزانہ 2 دیگیں تیار کی جاتی تھی اور مختلف مدرسوں میں لے کر جایا جاتا تھا۔ یہ سب آپ جیسے مخیر حضرات کے تعاون سے ممکن ہوا۔ جب ہم مدرسے پہنچتے تھے تو بچوں کے چہروں پر ایک خاص خوشی نظر آتی تھی۔ وہ بے چینی سے انتظار کرتے تھے کہ آج کیا کھانا آیا ہے۔ کچھ بچے مسکرا رہے ہوتے تھے، کچھ دعائیں دے رہے ہوتے تھے، اور کچھ خاموشی سے قطار میں بیٹھے ہوتے تھے، مگر ان کے آنکھوں میں خوشی صاف نظر آتی تھی۔ جب ادب سے بیٹھ جاتے تھے، ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے تھے اور ہمیں کہتے تھے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ان کے وہ معصوم مسکراہٹیں آج بھی ہمارے دل میں محفوظ ہیں۔ جب وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے تھے تو ان کے چہرے مطمئن ہو جاتے تھے۔ وہ خوشی سے کہتے تھے کہ آج بہت مزے کا کھانا تھا۔ بعض بچے دعائیں دیتے تھے اور اساتذہ بھی آپ کے لیے خصوصی دعائیں کرتے تھے۔ یہ سب مناظر اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا دیا ہوا ہر روپیہ صحیح جگہ استعمال ہوا۔ آپ کے تعاون سے سینکڑوں بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ ہم دل کے گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہے کہ آپ نے ہم پر اعتماد کیا۔ یہ خدمت ہم پہلے باقاعدگی سے کرتے رہے، اور ہماری خواہش ہے کہ دوبارہ اس جذبے کے ساتھ اس کام کو شروع کریں تاکہ مزید مدرسوں کے بچے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ دوبارہ ہمارے ساتھ دیں گے تو ہم انشاءاللہ مزید دیگیں تیار کر کے مزید بچوں تک کھانا پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کا ہر تعاون کسی بچے کی خوشی، کسی طالب علم کی دعا اور کسی استاذ کی مسکراہٹ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو اس کی بہترین اجر عطا فرمائے۔ پھر باری آتی ہے بائکیا والوں کے، جو صبح سویرے گھر سے نکلتے ہیں اور رات دیر تک سڑکوں پر محنت کرتے ہیں۔ گرمی ہو، سردی ہو یا بارش، یہ اپنے گھر والوں کے لیے روزی کمانے میں مصروف رہتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سارا دن بھوکے پیاسے گزار دیتے ہیں۔ کبھی وقت نہیں ملتا، کبھی پیسے کم ہوتے اور کبھی ترجیح اپنے بچوں کے لیے رکھنی پڑتی ہے۔ تکن سے چور چہرے، کمزور آواز، آنکھوں میں فکر، دل میں یہ سوچ کہ آج کا دن کیسے گزرے گا، لیکن جب ہم ان کے ہاتھ میں کھانا دیتے ہیں تو منظر بدل جاتا ہے۔ چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، آنکھوں میں شکر گزاری نظر آتی ہے، اور وہ دعائیں دیتے ہیں دل سے، سچے دل سے کہ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ ایک رائڈر نے ہمیں کہا، بھائی آج پورا دن کچھ نہیں کھایا تھا، یہ کھانا میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ سب آپ کے تعاون سے ممکن ہو رہا ہے۔ آپ کی دی ہوئی رقم کسی کے لیے صرف کھانا نہیں بلکہ امید، حوصلہ اور خوشی بن رہی ہے۔ ہم آپ کے دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ آپ کے رزق میں برکت دے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے محنت کے لیے نکلتے تھے اور شام تک سڑکوں پر رزق کی تلاش میں رہتے تھے۔
کوئی ریڑھی پر سبزیاں بیچ رہا تھا اور کوئی پھل لے کر گلی گلی آواز لگا رہا تھا اور کوئی چھوٹے موٹے کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا تھا۔ ان کی زندگی آسان نہیں تھی مگر ان کے حوصلے بہت مضبوط تھے۔ آج ہماری چھوٹی سی کوشش ان کے تھکے ہوئے چہروں پر مسکراہٹ بن کر آئی تھی۔ گرم کھانا محبت کے ساتھ دیا گیا تاکہ انہیں محسوس ہو کہ وہ اکیلے نہیں تھے۔ ہمارا مقصد صرف کھانا بانٹنا نہیں تھا بلکہ انسانیت کو زندہ رکھنا تھا۔ یہ مولانا عبد المقیت صاحب اور ڈاکٹر نصیر صاحب، آپ کی بدولت ہم سب نے مل کر بھوک کے خلاف ایک قدم بڑھایا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جھگیوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جن کے پاس نہ پکا گھر ہے، نہ سکون کی نیند اور نہ ہی 2 وقت کے کھانے کی گارنٹی۔ جب ہم کھانا لے کر پہنچے تو ان کے چہروں پر حیرت بھی تھی اور خوشی بھی۔ کچھ لوگ مسکرا رہے تھے اور کچھ خاموشی سے شکر ادا کر رہے تھے۔ بچے جلدی سے پلیٹیں تھامے بیٹھ گئے اور سب بڑے ادب سے کھانے کا انتظار کرنے لگے۔ جب انہوں نے کھانا کھایا تو ماحول میں سکون آ گیا، چہرہ مطمئن نظر آیا اور بہت سے لوگوں نے دل سے دعائیں دی۔ کسی نے کہا اللہ آپ کو خوش رکھے، کسی نے ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے آسانیوں کی دعا کی۔ وہ لمحے ہمیں بھی احساس دلا رہے تھے کہ تھوڑی سی مدد بھی کسی کے دن کو بہتر بنا سکتی ہے۔ یہ خدمت ہمیں مزید انسانیت کے ساتھ جڑنے کا موقع دے گئی اور حوصلہ ملا کہ ہم یہ کام آگے بھی جاری رکھیں۔ یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں خدمت حل کا موقع عطا فرمایا۔ یا رب یہ سب تیرے کرم کے بغیر ممکن نہ تھا۔ یا اللہ مولانا عبد المقیت صاحب اور ڈاکٹر نصیر صاحب نے جو اپنے حلال رزق سے راہ تیری میں دیا تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب ان کے مال میں بے حساب برکت عطا فرما، ان کی زندگیوں میں سکون، صحت اور خوشیاں بھر دے، ان کے ہر قدم کو نیکی کی طرف آسان کر دے۔ یا اللہ جو انہوں نے دیا اسے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ایسا اجر عطا فرما جو کبھی ختم نہ ہو۔ یا رب ان کے گھروں میں خوشحالی نازل فرما، ان کے بچوں کو نیک، صالح اور کامیاب بنا دے اور ان کی نسلوں تک اپنی رحمت جاری رکھ۔ یا اللہ جو بھی پریشانیاں ان کے دلوں میں ہیں تو انہیں آسانیوں میں بدل دے، جو بیماریاں ہیں تو شفا عطا فرما۔ یا رب جس طرح انہوں نے دوسروں کی بھوک مٹائی تو ان کی زندگیوں کی ہر کمی کو پورا فرما۔